یہ 27ویں شب دو مشہور اقوال جمع ہو جاتے ہیں۔ برادران اہل سنت اسے شب معراج کے عنوان سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آل محمد کے ماننے والوں کے نزدیک یہ مبعث کی رات ہے۔ یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں برادران اہل سنت کی اکثریت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اٹس سیلف اختلافی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر تو ہو جاتا ہے۔ معراج کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کو معراج ملی، نصیب ہوئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا 27ویں رجب کی تاریخ معراج سے مخصوص ہے یا کوئی اور تاریخ ہے۔ یہ یقیناً ایک بون آف کنٹینشن یا پوائنٹ آف ڈسپیوٹ یا اختلاف کا ایک نقطہ ہے، لیکن اصل معراج کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اصل معراج کے اعتبار سے تو شیعہ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ اس لیے کہ برادران اہل سنت میں آپ کو اس حوالے سے اختلاف ملے گا، اب تو خیر وہ بھی کافی ریڈیوس ہو گیا کہ پیغمبر اکرم کی یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، کیا تھی، مگر شیعوں میں اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلاف کبھی بھی رہا کہ کوئی یہ کہنے والا ہو کہ پیغمبر اکرم کی یہ معراج جو تھی وہ روحانی تھی، نہ، ہر ایک اس کو جسمانی مانتا ہے۔ مگر پہلے ذرا اس بنیادی اختلاف کی طرف توجہ کیجیے گا۔ ایک ہے پیغمبر اکرم کی بعثت اور ایک ہے پیغمبر اکرم کی معراج۔ معراج پیغمبر اکرم کا شرف ہے، بعثت پیغمبر اکرم کا وظیفہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو فہرست کی صورت میں پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں بیان کیا کہ اے حبیب آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ مبعوث ہونا یعنی اعلان رسالت کرنا۔ ہم پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ لہٰذا یہ تو کوئی ہمارے یہاں بحث ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم 40 برس کے ہوئے تب پیغمبر اکرم نبی ہوئے، جی نہیں، وہ اس وقت بھی نبی تھے، بلکہ نبی کیا، جو نبی کا ولی تھا اس کا بھی جملہ یہی ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ کنت نبیا، اسی طرح مولا کا یہ جملہ ہے کہ کنت ولیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو نہ ولایت کا آغاز غدیر میں ہوتا ہے، نہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا آغاز 40 برس کے سن میں ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے نبی تھے، یہ پہلے سے ولی تھے۔ ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے اور نبوت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ جہاں اعلان نبوت ہو رہا ہے اس جگہ اس نقطے کو، اس زمانے کو کہا جائے گا آغاز بعثت، اور پھر اس کی یاد منائی جاتی ہے عید بعثت یا عید مبعث کے عنوان سے۔ وہ ہمارے نزدیک ہے 27 رجب۔ ہمارے علماء نے جس کی تشریح کی ہے اپنی کتابوں کے اندر وہ 27 رجب، کہ یہ 27 رجب پیغمبر اکرم کا سن تھا 40 برس، جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی جو 5 آیتیں، جو پہلی وحی اول کے عنوان سے جس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ 5 آیتیں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ 27 رجب۔ پیغمبر اکرم کا سن 40 برس، پیغمبر اکرم غار حرا میں تھے جب پیغمبر اکرم پر یہ وحی لے کر جناب جبرائیل نازل ہوئے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب۔ برادران اہل سنت کے نزدیک ایسا نہیں ہے، وہ اسے ماہ رمضان میں شمار کرتے ہیں عام طور پر۔ بھائی نزول قرآن کب ہوا؟ کہ ماہ رمضان کے اندر ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کا آغاز کب ہوا؟ کہ ماہ رمضان میں ہوا۔ اب آپ آئیے ان آیتوں کی طرف توجہ کیجیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بعثت ہوئی۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کہ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں۔ تو ماہ رمضان کی شب قدر وہ رات کہ جس میں پیغمبر اکرم پر قرآن نازل ہوا، تو پہلی وحی کیا ہوگی؟ کہ یہ 5 آیتیں۔ کہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نے 2 چیزوں کو مکس اپ کر دیا۔ اب یہ کوئی مناظرے کا ایشو نہیں ہے، یہ تو فقط میں سمجھانے کے لیے اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک اوپینین وہ ہے، ایک اوپینین یہ ہے۔ بنیادی طور پر جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر قرآن کا نزول اس کے 2 انداز ہیں۔ ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے انزال،
اور ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے تنزیل. دونوں نزول سے نکلا ہے. نزول کا مطلب نازل ہونا، مگر ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر آپ گلاس میں پانی لیں اور اسے یوں الٹ دیں تو پانی ایک ساتھ نیچے آ جائے گا. اس کو کہا جائے گا انزال. اوپر سے نیچے تو یہ بھی آئے گا، مگر یہ ہے انزال، دفعتاً ایک ساتھ. اور ایک ہے تنزیل. تنزیل کا مطلب ہے ڈراپ بائی ڈراپ. آپ ڈراپر میں لیجئے اور پھر اوپر سے تھوڑا تھوڑا اس کو گرائیے. یہ جو ڈراپ بائی ڈراپ گریجولی بتدریج نیچے آ رہا ہے، اس کو کہا جائے گا تنزیل. اس کو انزال نہیں کہا جائے گا. آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں مقدمہ قرآن یا مقدمہ تفسیر ہوتا ہے وہاں پر عام طور پر اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 برسوں میں. 40 برس جب پیغمبر اکرم کا سن تھا تو پہلی وحی نازل ہوئی. آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک قول یہی ہے. ایک دوسرا قول سورہ توبہ کی آخری آیتوں کے حوالے سے. مگر بہرحال 23 برسوں میں، 23 سالوں میں ختمی مرتبت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا. اور وہ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا شب قدر میں. تو یہ ایک رات میں نازل ہوا یا 23 برسوں میں نازل ہوا؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا. آپ اس کو ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس میں توافق کیسے پیدا کرتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا. ایک ہے پورے قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک ہے 23 برسوں میں نازل ہونا. جو ایک رات میں نازل ہوا وہ ہے شب قدر، اور جو 23 برسوں میں نازل ہوا اس کا آغاز ہے 27 رجب اور اس کا اختتام ہے 10 ذی الحجہ غدیر خم کا میدان. تو غار حرا سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آخری وحی کی صورت میں 23 برسوں کی تکمیل پر جہاں دین مکمل ہو گیا وہ آخری وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر اکرم پر میدان غدیر خم میں. یہ 23 برسوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے جس کو تنزیل کہا جاتا ہے. اور وہ جو تھا انا انزلناہ وہ ایک ساتھ پورے قرآن کا نازل ہونا. تو یہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل، جس کے بعد وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد 27 رجب کی کیا گنجائش ہے؟ جس طرح سے 23 برسوں میں نازل ہوا اسی طریقے سے 27 رجب کو اس کا آغاز ہوا.